بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم my dear students. My name is محمد اسلم. I am your computer teacher. آج کا ٹاپک ہمارا یوزر ڈیفائن فنکشن کے حوالے سے ہے اور یہ ڈیٹ 7 کے حوالے سے 10th جنرل کا جو ٹاپک آج ہم اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں. پریویس لیکچر میں ہم نے بلٹ ان فنکشنز کو اسٹڈی کیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ ایک شارٹ کویشچن بن سکتا ہے کہ ہاؤ مینی ٹائپس آف فنکشن. تو دیر آر 2 ٹائپس آف فنکشن. نمبر 1 از بلٹ ان فنکشن, نمبر 2 یوزر ڈیفائن فنکشن. تو لاسٹ ٹائم ہم نے ان ڈیٹیل جتنے بھی لیکچر ہم نے اسٹڈی کیے اس میں ہم نے بلٹ ان فنکشن کو اسٹڈی کیا اور بلٹ ان فنکشن جو ہے وہ ہم نے ڈفرینٹ لیکچرز میں ریکارڈ کروایا, آپ نے ویو بھی کیے. تو نیکسٹ جو ہمارا جو فنکشن ہے وہ دوسرا یوزر ڈیفائن فنکشن. اب جو بلٹ ان فنکشن ہے میں پریویس لیکچر میں یہ ڈسکس کر چکا ہوں کہ ڈیفرنٹ پروگرامنگ لینگویج میں مختلف کمانڈز ہوتی ہیں, اس میں اسٹیٹمنٹس بھی ہوتی ہیں اور کچھ فنکشنز بھی ہوتے ہیں. تو فنکشن جو ہیں جیسے کہ ہم نے بلٹ ان فنکشن پڑھے, تو بلٹ ان فنکشن جو ہے از اے پارٹ آف اے لینگویج, یعنی یہ بلٹ ان فنکشن جو ہے کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج ڈیولپ کرنے والے اس کے ساتھ بلٹ کر کے بھیجتے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ فنکشن جو ہے از اے اسمال پروگرام اور ماڈیول دیٹ ٹیک سم ویلیوز, ویریبلس اینڈ فنکشنز ایز این آرگومنٹ اینڈ آفٹر ایویلیویشن ریٹرنس آ سنگل ویلیو. اب ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے کسی بھی لینگویج کی طرف سے کہ اس کے ساتھ کچھ فنکشنز ہوتے ہیں, اور اگر ہم نے فرض کریں کہ اسکوائر روٹ معلوم کرنا ہے یا ہم نے ایوریج معلوم کرنی ہے تو ہم ایوریج معلوم کرنے کا یا تو پروگرام لکھیں گے, یا اسکوائر روٹ اگر معلوم کرنا تو اسکوائر روٹ معلوم کرنے کا پروگرام لکھیں گے. اس طرح سے ایک بگر پروگرام جو ہے اس میں چھوٹے چھوٹے کئی پروگرام ہمیں بار بار لکھنے پڑتے ہیں. تو پروگرامنگ لینگویج والے ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ کچھ فنکشن بنا کے, ایوریج کا فنکشن بھی بنا بنایا ہمیں اویلیبل ہے, اسکوائر روٹ کا فنکشن بھی ہمیں بنا بنایا اویلیبل ہے, اسی طرح سے لاگ کا فنکشن بھی آپ نے پڑھا, رائٹ کا فنکشن بھی آپ نے پڑھا, آر اینڈ ڈی فنکشن رینڈم نمبر جنریشن والا فنکشن بھی آپ نے پڑھا. تو پروگرامنگ لینگویج ڈیولپر جو ہیں, سافٹ ویئر کمپنی جو ہیں, ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں پروگرامرز کو کہ وہ بنے بنائیں کمانڈ جن کو ہم فنکشن کہتے ہیں استعمال کر سکیں. تو دیز آر دا پارٹ آف دا لینگویج. تو ان کو بلٹ ان فنکشن بھی کہتے ہیں اور ریڈی میڈ فنکشن بھی کہتے ہیں. تو آج میں اس لیے تھوڑی تمہید باندھی پریویس ڈسکشن کی کہ دوسرا ٹاپک ہمارا یوزر ڈیفائن فنکشن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ پروگرامنگ سیکھتے رہتے ہیں اور کافی ماہر جب آپ ہو جاتے ہیں تو دین یو آر ایبل ٹو ڈیفائن یور اون فنکشن دیٹ از نون ایز اے یوزر ڈیفائن فنکشن. یوزر ڈیفائن فنکشن وہ ہوتے ہیں جو یوزر جب پروگرامنگ سیکھتے ہوئے بہت زیادہ ماہر پرسن پروگرامر بن جاتا ہے تو دین ہی کین میک ہیز اون فنکشن, اپنے فنکشن بھی وہ ڈیفائن کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی ایسا فنکشن جو اس لینگویج میں موجود نہیں ہے اور وہ فنکشن ہم نے یا ایک پروگرام ہم نے لکھنا ہے, جو پروگرام ہمیں بار بار اس پروگرام میں چاہیے. ایک بڑے پروگرام میں ہم نے ایک چھوٹا پروگرام لکھا اور وہ کئی دفعہ لکھا جا سکتا ہے, لکھنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے, تو ہم اس کو پروگرام کو ایک ہی دفعہ اپنے طور پہ اس کو پروگرام نہیں بنائیں گے بلکہ اس کا فنکشن بنا لیں گے. اور فنکشن کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی ری یوزیبلٹی بڑھ جاتی ہے کہ وین یو ڈیفائن اے فنکشن ونس, جب آپ ایک دفعہ فنکشن کو ڈیفائن کر چکیں گے تو دین آپ اس فنکشن کے نیم کے ساتھ اس کو کال کر سکتے ہیں. جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے ایس کیو آر فنکشن جو ہے یہ ایک پروگرام لینگویج کے اندر ڈیفائنڈ ہے, یہ پروگرام لینگویج کے اندر ڈیفائنڈ ہے. وین ایور یو وانٹ ٹو یوز دس فنکشن, تو آپ نے جسٹ اس کا نام لکھنا اور بریکٹ میں کوئی سی بھی ویلیو جس کا آپ نے اسکوائر روٹ معلوم کرنا ہے آپ اس کی ویلیو اس میں ٹائپ کریں. تو اس کا پروگرام چاہے 10 لائنوں کا ہے, 20 لائنوں کا ہے, 15 لائنوں کا ہے, جتنی بھی لائنوں کا وہ پروگرام ہے وہ ایک ہی دفعہ لکھا گیا ہے اور اس کو ڈھالا گیا ہے فنکشن کے سٹائل میں. تو یہ فنکشن ایک دفعہ کہیں پروگرامنگ لینگویج میں ڈیفائن کیا گیا ہے, اور جب لینگویج بنائی جاتی ہے تو فنکشن کے نیمز تو ہمیں نظر آتے ہیں, فنکشن ہم یوز تو کر سکتے ہیں, اس کا پروگرام لکھا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا, وہ ہائڈ کیا ہوا ہوتا ہے. یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ جب ایگزیکیوٹیبل فائل بنتی ہے تو سورس پروگرام
پروگرامنگ لینگویج انہوں نے بنائی ان کے پاس رہ جاتا ہے اور ہم جسٹ پروگرامنگ لینگویج کو چلا کے اس کی کمانڈ چلا کے دیکھ سکتے ہیں. ان کمانڈ کے بیہائنڈ کیا لکھا ہوا وہ ہم ویو نہیں کر سکتے. تو یہ فنکشن ایک دفعہ ڈیفائن کر دیا گیا ہے. اب یہ جب میں اس کو لکھوں گا تو دس سچویشن از نون ایز دا کالنگ دا فنکشن. مین آئی ایم یوزنگ دا فنکشن مین کالنگ دا فنکشن. اور میں جس ویلیو کا اسکیئر روٹ معلوم کرنا چاہوں جسٹ میں نے کمانڈ کا نام لکھنا ہے, فنکشن کا نام لکھنا ہے اور اس کی ویلیو پٹ کرنی ہے اور انٹر پریس کروں گا اور اس کا اسکیئر روٹ معلوم ہو جائے گا ہمیں. لیکن بیسک لینگویج میں یہ ہے کہ ہر فنکشن کے شروع میں پرنٹ لکھنا پڑتا ہے. یہ پریویس لیکچر میں بات ہو چکی. اب اگین ہم یوزر ڈیفائن کی طرف چلتے ہیں. تو یوزر ڈیفائن فنکشن از اے کمپلیٹلی ڈیفائنڈ اینڈ کسٹمائزڈ بائی دا پروگرامر ٹو سالو سم پرابلمس. سم پرابلم مین کہ آپ نے ایوریج نکالنی ہے, مین نکالنا ہے, ریکارڈ ایڈ کرنے کا پروگرام علیحدہ ہے, ریکارڈ ڈیلیٹ کرنے کا پروگرام علیحدہ ہے, ریکارڈ فائنڈ کرنے کا پروگرام علیحدہ ہے. تو یہ جب ہم علیحدہ علیحدہ پروگرام بناتے ہیں تو بعض اوقات ایک ہی بڑے پروگرام کے اندر یہ کئی دفعہ ایڈ ریکارڈ کا پروگرام لکھنا پڑتا ہے. تو ہم کئی دفعہ لکھنے سے بچنے کے لیے اس کا فنکشن بنا لیں گے. تو پروگرام ایک دفعہ لکھنا پڑے گا اور اس کو نیم کے ساتھ یوز کرنا, مینی ٹائم یو کین یوز اٹ. اور پروگرام کا سائز جو ہے وہ کم سے کم رہے گا اور پروگرام جو ہے وہ اسپیڈلی ایگزیکیوٹ ہوگا, مین رن ہوگا. تو یوزر ڈیفائن فنکشن وہ ہوتے ہیں جو یوزر اپنی فیسلٹی کے لیے اگر سمجھتا ہے کہ کوئی فنکشن ایسا نہیں ہے جو لینگویج میں وہ میں بنانا چاہتا ہوں تو وہ فنکشن وہ خود بھی ڈیفائن کر سکتا ہے اور خود ڈیفائن کرنے کے ساتھ وہ اس کو پھر مینی ٹائم اسی فنکشن کو یوز کر سکتا ہے. تو یہ ایک کمپلیٹ فنکشن ہوگا جو ڈیفائن کیا جائے گا بائی دا پروگرامر ٹو سالو اے پرابلم. سالو اے پرابلم مین کہ کوئی بھی کام ایوریج نکالنا, اسکیئر روٹ نکالنا یہ پرابلم ہے تو اس کا جب فنکشن لکھیں گے تو وہ اس کا کہلائے گا, وہ پرابلم کہلائے گی. اسی طرح اب یہ کسٹمائز کا لفظ سامنے آیا ہمارے. تو کسٹمائز مین کہ کچھ چیزیں ریڈی میڈ ہوتی ہیں, بنی بنائی ہوتی ہیں, وہ ایک اسپیسیفک کام کرتی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ تھوڑا چینج کر کے کام کریں, ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق کام کریں. تو اس میں چینجنگ آپ نہیں کر سکتے. لیکن جو آپ اپنا فنکشن بنائیں گے تو وہ کسٹمائز مین آپ اپنا فنکشن بھی ڈیفائن نہ صرف کریں گے بلکہ اس میں کمی بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں. یعنی جیسے چاہیں آپ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. فنکشن دیٹ وی رائٹ آر کالڈ یوزر ڈیفائن فنکشن. جو فنکشن یوزر یعنی پروگرامرز, آپ جب پڑھتے پڑھتے کسی وقت پروگرامر بن جائیں گے, بڑے بڑے پروگرام بزنس پروگرام بنائیں گے, تو ان پروگرام کو جب بنائیں گے تو اس کے اندر آپ پروگرامنگ لینگویج کے فنکشن بھی یوز کریں گے اور اپنے بھی فنکشن آپ ڈیفائن کریں گے. اور جب ان فنکشن کو ڈیفائن کریں گے تو ان فنکشن کو ہم یوزر ڈیفائن فنکشن کہتے ہیں. اب اس کا سینٹیکس آپ کو میں تھوڑا سمجھا دوں سینٹیکس کے حوالے سے کہ اس کا سینٹیکس یہ ہے کہ پہلے لائن نمبر ڈالی جاتی ہے, دین ڈی ایف اور ایف این نیم آرگومنٹ ایکسپریشن. یہ یہاں تک دیکھیے, پہلے لائن نمبر ڈالی جاتی ہے, لائن نمبر ڈالنے کے بعد یہ ڈی ایف ایک شارٹ کی ورڈ ہے, اس کو کیپیٹل لیٹر میں نے لکھا ہوا ہے, اور ایف این مین فائل کا نام, اور آگے نیم مین نیم آف دا فائل, اور دین آگے آرگومنٹ مین ویلیوز. یہاں ویریبل بھی ہو سکتے ہیں اور کانسٹنٹ بھی ہو سکتے ہیں جن ویریبلز میں ہم نے ویلیو ان پٹ کرنی ہوتی ہے. اور آگے ایکسپریشن ہے, ایکسپریشن بھی کین بی ان اینی ویلیو دیٹ کین بی یوز ان دا پروگرام. تو مجھے امید ہے آج کا آپ کو جو یوزر ڈیفائن فنکشن ہے, یہ بک کے مطابق ذرا نشان لگا لیں کہ پیج نمبر آ جائیں 67 کے اوپر, اور 67 میں یوزر ڈیفائن فنکشن از اے کمپلیٹلی ڈیفائنڈ اینڈ کسٹمائزڈ بائی دا پروگرامر ٹو سالو اے پرابلم. فنکشن دیٹ آر ریٹن آر کالڈ یوزر ڈیفائن فنکشن. یعنی یوزر ڈیفائن فنکشن سے لے کے ڈیفائن فنکشنز تک اس کی ڈیفینیشن ہے. یہ آپ نشان لگا لیں, یہ ایز اے شارٹ کویشچن کے طور پہ آ سکتا ہے. اور اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے نیکسٹ لیکچر میں. مجھے امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. مزید اگر اس میں کوئی پرابلم ہو, کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ, والسلام.